جی تو ہم نے صبح والے سبق میں پڑھا تھا کہ وضو کو کون کون سی چیزیں توڑ دیتی ہیں. وضو جو ہے کن کن چیزوں سے ٹوٹ سکتا ہے کچھ بیان کر دی تھی. کتنی کی تھی یار؟ 5. نمبر 6 جی تو ہم نے صبح والے سبق میں پڑھا تھا کہ وضو کو کون کون سی چیزیں توڑ دیتی ہیں. وضو جو ہے کن کن چیزوں سے ٹوٹ سکتا ہے کچھ بیان کر دی تھی. کتنی کی تھی یار؟ 5. اگر ان میں سے کوئی 1-2 آتی ہے کسی کو بتا دے تاکہ پکا ہو جائے کام ذرا. جی کون بتائے گا؟ چلے آپ بتا دیں. چلو قریب ہے میرے. قریب کا حق جو آتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے. پتہ آپ کو پڑوسی کا حق زیادہ ہوتا ہے. کھانا اور پیشاب. ٹھیک ہو گیا. شاباش. 2 ہوگی بس. ایک ہی یہ تو مشہور ہے سر. یعنی واش روم. صبح میں نے وضاحت کر دی تھی اس سبق میں. تو چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی وضو کرنے کے بعد جب بھی دوبارہ آپ کو پیخانہ یا پیشاب چھوٹا بڑا آئے تو آپ کا وضو جاتا رہا. بیٹھ جائیں. اور اس کے بعد بتایا تھا کہ اگر منہ بھر کے کیا آ جائے کیا کہتے ہیں الٹی کو. کھانے کی ہو پانی کی ہو کڑوے پانی کو جس کی بھی ہو اگر منہ ہے بھر کے ہاں جی پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر ہلکی سی تھوڑی سی مقدار میں آئی تو پھر وضو ٹوٹے گا نہیں. اور اسی طرح بتایا تھا غفلت کی نیند یعنی ایسی گہری نیند بندہ سو گیا بیٹھے بیٹھے سو گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا. اب سو گیا کوئی پتہ نہیں میں کیسے سویا ہوں کیا ہوا کہ میرے ساتھ کچھ ہوا یا نہیں ہوا. تو اس کو کہتے ہیں غفلت کی نیند. ایسی صورت میں بھی وضو اس کا ٹوٹ گیا. اور کیا ایک اور بھی دکھوایا تھا جی. ہاں یعنی جسم سے کسی حصے سے کوئی نجاست نکل آتی ہے تو اس سے بھی وضو آپ کا جاتا رہا. اور ایک لکھوایا تھا کہ اگر آپ کے منہ میں خون آ جائے اور خون جو ہے وہ تھوک پر غالب ہو جائے یعنی خون زیادہ تھوک کم ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا. نمبر 6 بے ہوش ہو جانا. کیا جی؟ 5 پہلے نمبر 6 پہ یہ آگی. ٹھیک ہے جی. 5 پہلے یہ پتا چل گیا نا جو پچھلی ویڈیو میں 5 موجود ہے. نمبر 6 پہ آ کے بے ہوش ہو جانا. شہری صاحب بندہ بے ہوش ہو گیا. بے ہوشی کی وجہ سے آپ کا وضو جو ہے وہ کیا ہوا ٹوٹ گیا. نمبر 7 پہ نشہ. بندہ کوئی بھی نشہ کر لے. نشہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں چلو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نشہ کوئی بھی نشہ اور چیز جو ہوتی ہے جس سے بندہ ویسے نشہ بھی بے ہوشی کر دیتا ہے بندے کو. ایک قسم کا بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا نہ بھائی کا نہ بہن کا نہ باپ کا نہ ماں کا کسی رشتہ دار کا بھی نہ اس کو اپنے آپ کا پتہ ہوا. جہاز ہوتا ہے پھر وہ. ہاں جی. اور کیا کہتے ہیں اسے انگلش میں ایرو. ہاں جی وہ بن جاتا ہے پھر. اور پھر وہ جہاز جا کے یہاں سے لینڈ کرتا ہے یہاں سے اڑتا ہے فتح گڑھ پل پہ جا کے لینڈ کرتا ہے یا لال پل پہ کر لیتا ہے. بہرحال مدعے کی بات یہ ہے کہ نشے کی حالت سے بھی وضو کیا ہو جاتا ہے جناب اور بے ہوشی میں بھی. اور اسی طرح جناب والا بالغ آدمی ہے جس پر نماز فرض ہے بالغ ہے وہ نماز میں کھڑا ہے اور نماز کے دوران وہ ہنس پڑتا ہے کہا لگاتا ہے کیسا وضو ختم. یہ نماز کے اندر کی بات ہے. نماز کے اندر اگر ایسا کرے گا کہا لگائے گا تو وضو ٹوٹے گا.
اگر نماز میں نہیں ہے ویسے جیسے بیٹھے ہیں ہم ایسے ہم ہنسے جتنا مرضی ہنسے وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ نماز کے ساتھ متصل ہے. نماز کے اندر ہوگا تو وضو ٹوٹے گا, اور اگر نماز کے اندر نہیں ہے ویسے کہا یا ہنس لیتا ہے تو پھر وضو جناب والا کون کہتا ٹوٹ جائے گا؟ رانا صاحب ایک کٹے کا وضو تھوڑی ہے. ہاں جی بھئی نماز کے باہر نہیں ٹوٹے گا, نماز کے اندر ہے تو بندہ کہا لگانے سے وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا. ہاں نماز میں آپ ہیں, ہلکا سا کہتے ہیں نا سمائل پاس کرو, ہلکا سا مسکرا دینا, ہلکا سا, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. کیا جناب کہا لگاتے ہیں, کہا کس کو کہتے ہیں شاعری صاحب بتائیں ذرا, ایک منٹ کھڑے ہو جائیں, کریں جی اس طرف. شاعری صاحب قریب آ جائیں, ذرا قریب آ جائیں, قریب آ جائیں, آگے آ جائیں آگے. یہ ہمارے سینئر ساتھی ہیں. کہا یعنی آواز نکال کے ایسے جیسے ہوتے ہیں, ایسے جو اونچی آواز میں بولو نا, جو آواز نکال کے ہنستے یعنی کہ ایسے ہنستے ہیں. مسکرانے سے نہیں ٹوٹتی, مسکرانے سے نہیں ٹوٹتی اس سے. چلو بہرحال یار, اچھا جو بندہ ذرا اس ماحول میں بات کر لے نا وہ یاد صحیح رہتی ہے. یعنی اگر آپ کو یاد نہ آ رہا ہو تو آپ کو یاد ہے کہ وہ شاعری سے قاری صاحب نے پوچھا تھا تو شاعری نے کہا تھا وہ ذرا کیا کر کے چلا گیا شاعری. تو اس سے جناب والا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر ہلکا سا مسکرایا وضو نہیں ٹوٹے گا. کیا لکھا جی؟ آپ کو میں نے صبح بتایا تھا کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں اس کے اندر ابھی اور بھی ہیں. صحیح بات ہے, میں بڑے نا دیکھ کے یعنی لفظ کو متبادل ڈھونڈ رہا ہوں لفظوں کے, تاکہ زیادہ یعنی ویسے تو مسئلے کی بات ہے, مسئلے کی بات بتاتے ہوئے جو مسئلہ بتانے والا ہوتا ہے امام خطیب عالم دین مفتی, اس کے لیے تو شرم, اس کو اجازت نہیں ہے شرم کرنے کی. ایسا سمجھیں کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو اس کو مسئلہ بعینی ہی ذرا کھول کے بتائیں تاکہ سمجھ آئے ہلکے بندے کو. ہاں جی, لیکن چونکہ بچے ہیں آپ تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو بڑوں والی باتیں ہیں, یا بندہ جب شادی شدہ ہو جاتا ہے یا بڑا ہو جاتا ہے بندہ اس وقت کی باتیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں. سمجھ آئی بات؟ ہوا کا خارج ہونا سمجھتے ہیں آپ؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو تقریباً ہم نے 7 سے 8 چیزیں پڑھ لی ہیں, اگرچہ ابھی اور بھی ہیں. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں وہ آپ کے کچھ ایسی چیزیں بتانے کی نہیں ہیں, اور جو بڑے حضرات ہوتے ہیں ان کے ریلیٹڈ ہے. تو یہ چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں, بیہوشی, ایک جنون بھی ہوتا ہے, جنون یا نشہ, تینوں ایسے ایک ہی چیز ہیں. بیہوشی, جنون, نشہ اور اسی طرح. اور اگلا کیا ہے جی؟ ہوا کا خارج ہونا. ہاں جی, تو شاعری صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے, اور کہکا کا بھی بتا دیا ہے. وہ تو لکھا ہی نہیں ہے بیچ میں, ہے نا, کہکا والا نہیں لکھا ابھی. جی پتہ چل گیا جی. یہ بالغ والا میں نے لکھ دیا. بالغ کا نماز میں کہا لگانا, یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے کہا, اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اگر نماز سے باہر ہے تو نہیں ٹوٹے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے نماز کے وضو کے کچھ مستحبات, یا سنتے ہیں انشاءاللہ. کل ملیں گے نئے سبق میں.
آج کی ویڈیوز اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے. کل ملیں گے. اللہ حافظ.